السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصوم الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین و سامعات، آج ہماری اس ورکشاپ کا دوسرا دن ہے۔ گزشتہ دن رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر کچھ مختصراً بات ہو گئی تھی، اور بتلایا تھا کہ رمضان کو بہترین گزارنے کے لیے، اچھا گزارنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ کے اندر اس کی امپورٹنس پیدا کریں، اس کی اہمیت پیدا کریں کہ وہ مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ، یہ کوئی عام مہینہ نہیں، بلکہ تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو تمام مہینوں کے لیے سردار بنایا ہے۔ آج کچھ بات ہم کریں گے کہ ہم اس رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کریں، اس رمضان المبارک کو خوش آمدید کس طرح کہیں، اور اس عظیم سفر جو ایک ہفتے بعد شروع ہونے والا ہے، اس سفر کی تیاری کیسے کریں، اور اس سفر میں ہمیں کن کن چیزوں کی پابندی کرنی ہے اور کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انسان جب کوئی سفر کرتا ہے، کوئی ایبراڈ جا رہا ہو، یا کوئی عمرے یا حج پہ جا رہا ہو، یا کہیں بھی جا رہا ہو، تو وہ اپنے سفر کی تیاری ایک ہفتے پہلے سے ہی شروع کر دیتا ہے، اور جس ملک میں جا رہا ہو وہاں کے لوگوں سے رابطے شروع کر دیتا ہے، وہاں کے رہنے والوں سے پوچھنا پاچھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں وہاں آ رہا ہوں تو مجھے وہاں رہنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، وہاں میں یہ 10-15 دن یا مہینہ یا جتنے دن بھی گزاروں گا تو مجھے وہاں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تاکہ میں وہ چیزیں میں اپنے ساتھ لے کر آ جاؤں۔ تو ایک عام دنیا کا سفر انسان اس کے لیے بہت تیاری کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میرا وہ سفر راحت و سکون والا گزر جائے، عافیت والا گزر جائے، آسانی والا گزر جائے۔ اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ترین سفر ہے جو انسان ہر سال کرتا ہے، اور یہ سفر دراصل اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے لیے اس سفر کو مسلمان کے لیے سروس کا سفر بنایا ہے۔ جیسے کوئی گاڑی ہو، گاڑی ہر مہینے اس کی سروس ہوتی ہے، اور ہر 2 مہینے میں اس کا آئل چینج کیا جاتا ہے، تاکہ وہ گاڑی اپنی رفتار میں اور بہتر ہو جائے، اپنی صلاحیتوں میں اور بہتر ہو جائے۔ اگر اس گاڑی کی ٹائم ٹو ٹائم سروس نہ کروایا جائے تو وہ گاڑی دن بدن خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ مسلمان کی سروس کا مہینہ ہے کہ اگر ایک مسلمان اس رمضان المبارک کو اچھے طریقے سے گزار لے، اپنی سروس کر لے، تو وہ پوری زندگی بہت اچھی طریقے سے گزار سکتا ہے۔
رمضان داخل ہونے سے قبل سب سے پہلے جو کرنے والا کام ہے وہ یہ تو ایک تو کام تو گزشتہ دن ہی اس کا ذکر کر دیا تھا کہ دعاؤں میں رمضان تک پہنچنے کے لیے دعائیں شروع کر دیں. اگر ہم نے 11 مہینے گزار لیے اور 12 مہینہ ہم نے گزار لیا، پچھلا رمضان ایک طویل عرصہ گزار لیا، لیکن اس گزار چکے ہیں، مگر اس کے اوپر پر امید نہ ہو جائیں کہ اگلا ہفتہ اگلا دن بھی مجھے ملے گا یا نہ ملے گا، کہ رمضان یہ ملے گا یا نہ ملے گا. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو آج ہوں گے، کل دن جب چڑھے گا تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ روز کچھ نہ کچھ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور سینکڑوں ہی کی تعداد میں اس دنیا میں روزانہ لوگ آ رہے ہیں. تو اپنی دعاؤں میں یہ بات شامل رکھیں کہ یا اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کیونکہ بہت اب قریب آ چکا ہے، بس یا اللہ اب اس رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دے، عافیت اور صحت کے ساتھ پہنچا دے. تو سب سے پہلی چیز تو اپنے دعاؤں کے اندر اس چیز کو شامل کریں کہ مجھے رمضان تک یا اللہ میری زندگی میں برکت ڈال دے اور میں رمضان تک پہنچ جاؤں. دوسرے نمبر پر کرنے والا کام رمضان المبارک کے استقبال کے لیے یہ ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں پر توبہ استغفار رمضان آنے سے قبل کر لیں. ایسا نہ ہو جیسے کل بات عرض کی تھی کہ ایک بالٹی میں ایک سوراخ پہلے سے موجود ہے، اس کے اندر پانی بھرتے جا رہے ہیں لیکن بالٹی نہیں بھر رہی. وجہ یہ ہے کہ نیچے کا ایک سوراخ ہے جو کھلا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس سے سارا پانی گزر رہا ہے، نکل رہا ہے اور بالٹی نہیں بھر رہی. تو قصور آپ کے اعمال کا نہیں، اعمال تو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہے جس کی آپ نے توبہ نہیں کی. ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے آپ کے اعمال ضائع ہوتے چلے جائیں. تو سب سے پہلی ضرورت ہے کہ اپنے سابقہ گناہ کے اوپر سچے دل سے توبہ استغفار کر لیں اور رمضان اس حال میں کریں کہ ہماری ذات کی ہمارے وجود کے اوپر کوئی گناہ باقی نہ ہو، تاکہ اعمال آئے اور اعمال ہمارے دل پر اترے، ہمارے جسم پر اترے اور ہماری زندگی اور ہمارا روحانی اور بدنی دونوں زندگی یا اللہ اس اعمال کی وجہ سے اللہ بدل دے. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے سابقہ گناہ کے اوپر توبہ استغفار سچے دل سے کر لیں، تاکہ ہم رمضان کے اندر ایسے انٹر ہو جیسے جیسے ہم جس گویا کہ ہم آج ہی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آج ہی پیدا ہوئے تو ہماری ذات کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو. اور یاد رکھیے گا اللہ سے جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے انسان، اپنے آنسو کا ایک قطرہ چند قطرے بھی بہا لیتا ہے، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کی عطائیں آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے. اللہ آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ ہو، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے توبہ ہو، اور جس وقت توبہ کر رہے ہو اس وقت پکا عزم ہو کہ آئندہ میں گناہ یہ نہیں کروں گا. تو سابقہ گناہ کے اوپر استغفار رمضان آنے سے قبل کر لیں. تیسری چیز رمضان کی تیاری کے حوالے سے کہ نمازوں کی پابندی شروع کر دیں. ایک ہفتہ باقی ہے، اگر کوئی شخص نمازوں کا عادی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو نمازی بنایا ہے. سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان میں اگر ان میں ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا شمار ان ہی لوگوں میں ہوتا ہے جو نماز کے تارک ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں، تو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں نماز پڑھنے کی عادی نہیں ہوں. ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایسے گزر جائے اور میرا دل اور میرا دماغ نماز کی طرف نہ آئے. تو جو شخص نماز پڑھنے کے عادی ہیں، پنج وقتہ نماز وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے عبادت کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیں، کچھ نوافل بڑھا دیں. خصوصی طور پر جو نماز کی جو نوافل ہے، نماز کے اندر کی جو نفل نماز ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، عام طور پر ہم 4 سنت 4 فرض اور 2 سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور 2 نفل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان نمازوں کو پڑھنے کا عادی بنا دیں، جو اضافی جو نفلی نمازیں کہلاتی ہیں ان کا عادی بنا لیں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر اس کی پریکٹس ہو جائے. کسی گیم کے اندر حصہ لینا ہو، کسی
مقابلے کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہو تو اس کی ایک بچہ اگر کسی رننگ ریس ہے، کوئی دوڑنے کا کوئی مقابلہ ہے، اس کے اندر کسی بچے نے اپنا حصہ شامل کیا تو وہ اس فائنل راؤنڈ کے لیے اس کی تیاری وہ پہلے سے شروع کر دیتا ہے۔ روزانہ وہ گراؤنڈ کے اندر بھاگتا ہے، دوڑتا ہے تاکہ میں اصل مقابلے میں پہنچوں تو بالکل پریپیئر اور بالکل تیار رہوں۔ تو جیسے وہ بچہ اپنے اس چھوٹے سے گیم کے لیے اتنی تیاری کرتا ہے تو یہ تو بڑا قیمتی سفر شروع ہونے والا ہے، یہ تو بڑا عظیم مہینے آنے والا ہے، تو اس کی تیاری شروع سے کرنے پہلے سے شروع کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا نوافل کی طرف لے آئیں تاکہ اپنے آپ کی باڈی راضی ہو جائے عبادت کرنے پر۔ اور جو لوگ خدا نخواستہ نمازوں سے پیچھے ہیں، فرائض سے بھی پیچھے ہیں، وہ آج سے ہی کوشش کریں، ابھی سے کوشش کریں کہ وہ عشاء کی نماز سے آگے جتنی بھی نمازیں آ رہی ہیں ان کی پابندی کریں تاکہ ایک ہفتے پہلے رمضان کی کچھ پریکٹس ہو جائے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہونے والا ہے، رمضان المبارک سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں کو دوسروں کے برائی کے لیے، دوسروں کی برائی اگر آپ کے دل کے اندر ہے، وہ رشتہ دار ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، اس نے آپ کا کوئی نقصان کیا ہو، آپ سے کوئی دشمنی لی ہو یا آپ کا قصور نہ ہو، سامنے ہی والے کا قصور ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں، اپنے دل کو اپنے لوگوں کے لیے صاف ستھرا کر لیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بہت ڈراتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اللہ کا پیغام ہمیں بہت ڈراتا ہے اس بات پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو لیلۃ القدر ملے اور لیلۃ القدر میں وہ عبادت بھی کرے مگر اس کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو، دل میں کسی کے لیے عداوت ہو، دل میں کسی کے لیے برائی ہو، شر ہو، تو اللہ کی ذات اس شخص کو اگر وہ لیلۃ القدر کی رات کو پوری رات سجدوں کے اندر بھی گزار دے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو یہ دلوں کے اندر دوسروں کے لیے بغض، کینہ اور دشمنی رکھنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان لیلۃ القدر کے اندر بھی نہیں بخشا جاتا۔ تو اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے صاف کر لیں۔ حقوق العباد کا تعلق بندے سے ہے تو کوشش کریں کہ اس بندے سے بھی اللہ تبارک آگے ایک اسٹیپ خود آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنے سامنے رکھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص جو کسی جھگڑے سے بچنے کے لیے حق کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اب حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر پیچھے ہٹ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت کے اندر ایک محل کی۔ تو آپ کی ضمانت اللہ کے نبی نے لی ہے اس شخص کے لیے جو شخص اپنی وہ حق پر ہو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ حق پر نہ ہو، باطل ایک شخص ہے کہ وہ ہے ہی حق پر نہیں پھر بھی دوسروں سے لڑ رہا ہے، خود کی غلطیاں ہے، وہ تو پہلی فرصت میں جا کے معافیا مانگے۔ اور ایک وہ شخص ہے اور ایک وہ شخص ہے جو حق پر ہے، غلطی اس کی نہیں ہے مگر وہ اس وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے، یہ معاملہ ختم ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائے، تعلقات بحال ہو جائے، اس وجہ سے حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے اس شخص کی گارنٹی لی ہے کہ میں اس شخص کو جنت میں محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ محل کی گارنٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی اس کو دے رہے ہیں۔ تو اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور اپنے دلوں کو دوسروں کی اچھائیوں کے لیے دوسروں کے لیے اچھا بنا لے۔ تیسرے نمبر پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک بہت زبردست مہینہ ہے، ہر کام انسان اس کے اندر بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس میں سے ایک کرنے والا کام تکبیر اولیٰ کی پابندی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص تکبیر اولیٰ کی پابندی کرے 40 دن تک
جو شخص 40 دن تک تکبیر اولا کی پابندی کرے، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھے 40 دن تک، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو 2 پروانے دیتے ہیں. ایک تو اس کو نفاق سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے، اور ایک جنتی خوشخبری اللہ کے نبی اس شخص کو فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جہنم ایسے شخص کے اوپر حرام ہو جائے گی، اور اس کو منافق کی کیٹیگری سے وہ شخص نکل جائے گا. یعنی جو شخص 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ پابندی کر لے گا نماز کی، اللہ کے نبی نے اس کو 2 چیز کی گارنٹی دی. ایک تو اس کے اوپر جہنم حرام ہو جائے گی، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ منافق نہیں ہوگا، وہ نفاق سے بری الذمہ ہو جائے گا. تکبیر اولا کہا جاتا ہے وہ نماز جو امام کے ساتھ پڑھی گئی ہو، 1 رکعت بھی اس کی فوت نہیں ہوئی ہو. یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے. عورتوں کے لیے تکبیر اولا کی پابندی کیسے ہوگی؟ کیونکہ وہ گھروں میں نماز پڑھتی ہیں. ان کے لیے تکبیر اولا کی پابندی یہ ہوگی کہ وہ وقت پر نماز پڑھیں، نماز 40 دن تک وقت پر نماز پڑھیں، اور کوئی نماز ان کی قضا نہ ہو. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بہت زبردست مہینہ ہے. 30 دن رمضان کے لے لیں، 10 دن رمضان سے پہلے کے لگا لیں، یا رمضان کے بعد کے لگا لیں، تو ایسے 40 دن بن جاتے ہیں. لوگ کوشش کرتے ہیں عمرے پہ جا کر 40 دن نماز، 40 دن تو چلو عمرہ نہیں ہوتا، لیکن 40 دن تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 40 نمازیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں 40 نمازیں کم از کم یہ پڑھ لوں تکبیر اولا کے ساتھ. تو کم از کم اس حدیث کے اوپر مکمل طور پر عمل نہیں ہوگا کہ وہ 40 دن تو مکمل نہیں ہو رہے، کم از کم 40 نمازیں تو پوری کر لوں یہ تو تکبیر اولا کے ساتھ، اور مجھے یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرماتے. تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے یہ عمرے پہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گھر میں، آپ کے بیڈ روم میں وہ مہینہ، وہ آسانی لا کے دے دی کہ ہم اس مہینے کے اندر اس کام کو کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو استطاعت دی ہے تو وہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرے کی سعادت حاصل کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرے گا، گویا اس نے ایسا عمرہ کیا گویا جیسے میرے ساتھ کسی نے حج کیا ہے. کتنی بڑی فضیلت رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ عمرہ نہیں، گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو استطاعت دی ہے تو وہ ابھی سے ارادہ بنا لے، کچھ کوشش کر لے. اگر آپ کا بلاوا ہوا تو 1 دن پہلے بھی ویزا آ جاتا ہے، 1 دن پہلے بھی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اگر اللہ نے آپ کا بلاوا رکھا ہے تو اپنا بس بات آپ کی تڑپ کی ہے، آپ کے ارادے کی. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ فضول کاموں میں پیسے خرچ کرنے کے بجائے ایک نیک مقصد میں پیسے خرچ کر لیں اور عمرے پہ چلے جائیں، اور اپنے لیے، اس امت کے لیے، ہم سب کے لیے دعائیں مانگیں. اس کے علاوہ رمضان المبارک کے اندر یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ اس کو لکھتے رہیں تو زیادہ آسانی ہوگی، تاکہ تیاری کرنے میں رمضان کی بہت آسانی ہو جائے گی. اس کے علاوہ رمضان المبارک سے پہلے ایک بہت بڑی اور اچھی چیز ضروری ہے کہ اپنا نظام الاوقات بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ میں نے 24 گھنٹے کی ایک دن کی زندگی کیسے گزارنی ہے، کتنے ٹائم میں، اس ٹائم میں کیا کرنا ہے. کیونکہ جب انسان مینیج ہو کے نہیں چلتا اس کی زندگی بالکل عجیب سی ہوتی ہے. صرف رمضان کے اندر نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ کی زندگی، ہماری زندگی ایک مینیج زندگی ہونی چاہیے، ایک مینرز والی زندگی ہونی چاہیے. کھانے کا ایک ٹائم ہو، سونے کا ایک ٹائم ہو، پڑھنے کا ایک ٹائم ہو، انجوائمنٹ کا ایک ٹائم ہو. اگر اس طرح انسان زندگی گزارتا ہے تو وہ سارے کام بھی ٹائم ٹو ٹائم ہوتے رہتے ہیں، اور اس کو کوئی تھکن اور کوئی اس طرح کے کام اس کو نہیں ہوتی. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم میرا اس کام کے لیے. تو یہ تو پوری زندگی کے لیے آپ کا ٹائم ٹیبل ایک اسکیجول ہونا چاہیے. لیکن کم از کم رمضان کا ایک اسکیجول تو اپنا ضرور لازمی طور پر بنائیں. خاص طور پر خواتین اس کا اسکیجول ضرور بنائے کہ میں نے کس ٹائم پر کیا کام کرنا ہے. کون سا میرا ٹائم کھانے پکانے کا ہے، کون سا میرا ٹائم
افطاری بنانے کا ہے، کون سا میرے ٹائم قرآن پڑھنے کا ہوگا، کون سا میرا کام دوسرے کاموں کا ہوگا. تو ایک بیٹھ کر آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ٹائم سے اس کو مینج کریں اور ایک ٹائم ایک اسکیجول بنائیں اور باقاعدہ اس کے بعد وقت لکھیں کہ یہ مثال کے طور پر 2 سے 3 بجے کا وقت میرا اس کام کے لیے ہے، 4 سے 5 بجے کا وقت میرا اس کام کے لیے. تو یہ ایک نظام الاوقات ضرور بنائیں. اور ایک نظام الاوقات یہ بھی بنائیں، بہت سے لوگ آپ کو یہ بتاتے ہوں گے، ہم سنتے ہوں گے کہ ایک اسکیجول یہ بنائے کہ مجھے رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کیا کرنا ہے. مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں جس کے اندر آپ یہ لکھیں کہ مجھے اس رمضان المبارک کے اندر کیا کیا نہیں کرنا ہے. یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ کام جو مجھے عام دنوں میں کرتی ہوں، وہ کام جو بالکل فضول ترین کام ہے، ان کاموں کو مجھے رمضان المبارک کے اندر نہیں کرنا ہے. ایک اسکیجول آپ کا یہ بھی بننا چاہیے. تو ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس ٹائم ٹیبل کے حساب سے اس کو رمضان المبارک کا مہینہ گزاریں. اگر آپ نظام الاوقات کے تحت، اگر آپ ایک ٹائم ٹو ٹائم ایک اسکیجول کے تحت اگر آپ رمضان المبارک کا مہینہ گزاریں گے، آپ کو آسانی بھی ہوگی، آپ کو سکون کے ساتھ آپ کے روزے بھی اچھے چلے جائیں گے، آپ کی عبادتیں بھی اچھی ہوں گی اور آپ کا ہر دن انشاءاللہ اچھا گزرے گا اگر آپ کا اسکیجول بنا ہوا. ہاں، اگر آپ کا اسکیجول نہیں بنا ہوا، آپ کب دل چاہ رہے ہیں سو رہی ہیں، کب دل چاہ رہا ہے کھانا پک رہا ہے، کب دل چاہ رہا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، نہیں ایسے اگر گزرے گا تو ایک تو دل و دماغ بھی سیٹ اور اس کی طرف نہیں آئے گا، اور پھر ایک طریقے سے آپ کا جو ٹائم ہے وہ عجیب سا لگے گا اور آپ کو ایسا لگے گا یہ رمضان المبارک کے مہینے میں مزہ نہیں آ رہا. تو اپنا نظام الاوقات بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس رمضان المبارک سے پہلے ایک ضروری کام یہ بھی کرنے کا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اسکرین سے تھوڑا سا دور کر لیں. اسکرین ٹائم، آج کل ہمارا اسکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اس کے اوپر کبھی تفصیلی بات ہوگی تو کروں گا کہ ہم نے آج اپنے 24 گھنٹے میں سے ہر چیز، ہر موبائل کے اندر جن کے پاس بھی اسمارٹ فون ہوتے ہیں، سب موبائل کے اندر ایک اپلیکیشن ضرور ہوتی ہے، اگر نہیں بھی ہوتی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ میرا موبائل کا استعمال کتنا ہو رہا ہے. ابھی بھی اگر میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنا جس کے پاس اسمارٹ فون ہے، اگر وہ اپنا اس کے اندر دیکھے کہ میرا ٹائم کتنا ہے موبائل میں، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا زیادہ تر وقت موبائل کے اندر جا رہا ہوگا. الا ماشاء اللہ کوئی اگر ہو تو وہ الگ بات، لیکن اکثریت ایسا ہی ہے جس کے دیکھو موبائل کے سامنے ہے. وہ تعلق، وہ اخلاق، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. وہ اس موبائل نے اس چیزوں کو ختم کر دیا. والدین کے ساتھ بیٹھے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے. رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب اپنے اپنے موبائلوں میں لگے ہیں. بچے اپنے موبائل میں ہیں، والدین اپنے موبائل میں ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں. بھائی آپ نے اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا تو آپ یہ شکوہ بھی نہیں کر سکتے کہ میرے بچے نافرمان ہیں. آپ نے تو سارا ٹائم موبائل کو دیا. تربیت آپ کا موبائل کر رہا ہے آپ کی بچوں کی، تو جو تربیت موبائل، آپ خود بخوبی اندازہ لگا لیں موبائل انسان کی کیسے تربیت کر سکتا ہے اور کیسی تربیت اس کی ہوگی. تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے موبائل کے ٹائم کو تھوڑا سا کم کر لیں، اپنے موبائل کے نوٹیفیکیشنز کو بند کر دیں. کہ بعض اوقات موبائل تو رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو ہم فوراً موبائل کی طرف دوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کا میسج آیا، کس کا واٹس ایپ آیا، کس کا میسنجر پہ کچھ آیا، کس کا ٹویٹ آیا، کون سا چینل ہم نے کوئی سبسکرائب کیا ہوا ہے. تو اس کی بھی جب کوئی نئی ویڈیو آتی ہے تو اس کا بھی ٹون بجتا ہے اور ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے موبائل کے نوٹیفیکیشن بند کر دیں کہ آپ کا موبائل اگر کہیں پہ رکھا ہوا ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن کی وجہ سے آپ اس کی طرف نہ دوڑیں. موبائل سائلنٹ کی بات نہیں کر رہا، موبائل تو سائلنٹ پہ نہ رہو. موبائل کا سائلنٹ پہ رکھنا تو مناسب نہیں ہے کیونکہ بہت سے فون آتے ہیں، ہمارا موبائل سائلنٹ پہ ہوتا ہے اور بہت سے امپورٹنس کال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. میں نوٹیفیکیشنس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ فیس بک کے نوٹیفیکیشن ہو یا آپ کا واٹس ایپ کے، ان نوٹیفیکیشنس کو اندر آپشن ہوتا ہے اس کو بند کر دیں.
اس سے بہت فائدہ ہوگا. میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے تمام موبائل کے نوٹیفیکیشن بند کیے ہوئے، مجھے اس سے بڑا فائدہ حاصل ہو. تو اپنے موبائل کو، اپنے اسکرین ٹائم کو تھوڑا سا ابھی سے کم کر لیں، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا زیادہ وقت قرآن مجید میں، نمازوں میں، ان کاموں میں لگ رہا ہو، اور کم سے کم وقت ہمارا موبائل میں اور ان چیزوں میں، ان انٹرنیٹ میں، ان ٹی وی شیوی، ان سب چیزوں میں لگ رہا ہوں. تو وہ اس اسکرین ٹائم سے مراد موبائل کی اسکرین بھی ہے، ٹی وی ٹیلی ویژن کی اسکرین بھی ہے، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کی اسکرین بھی ہے. تو وہ سارے گیجٹس اس کے اندر آتے ہیں. اسی طرح ہماری کوشش ہو کہ ہم رمضان المبارک کے تیاریوں میں ہم کیا کرتے ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے پکوڑے بنانے ہیں، یہ ساری چیزیں کرنی ہے، کیچپ کی شاپنگ ہو رہی ہے، پکوڑوں کی شاپنگ ہو رہی ہے، سب چیزوں کی شاپنگ ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، افطاریاں ہوں گی، سحریاں ہوں گی، زبردست. ہم ان چیزوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. نہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی زندگی، ان کو تو ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ کیا کھائیں گے، کیا سحری ہوگی، کیا افطاری ہوگی. وہ تو بس عبادتوں کی فکر کیا کرتے تھے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا، اللہ کی بڑی خوش نصیبی ہے میری کہ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ایسا نہ ہو کہ یہ فضول ترین اور دوسرے کاموں میں گزر جائے، کھانے پینوں میں گزر جائے. تو اس کے اندر یہ تیاری بھی اپنی شامل رکھیں کہ زیادہ وقت، خاص طور پر خواتین، مردوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خواتین کے اوپر رمضان کے مہینے کے اندر بوجھ کو ہلکا کر دیں، کم کر دیں. جو لذیذ کھانے آپ کھاتے ہیں پہلے، اس کو رمضان میں تھوڑے سے کم کر دیں. کم سے کم ٹائم کچن میں لگ رہا ہو. اور جیسے نظام الاوقات کے اندر اس بات کو بھی رکھیں کہ ایک ہی ٹائم ایسا اسپیسیفک اس کے اندر رکھیں جس میں آپ افطاری بھی بنا رہی ہوں اور کھانا بھی بنا رہی ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہر ٹائم کا الگ الگ آپ نے رکھا ہوا، اس سے آپ کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے. تو ایک ہی ٹائم کے اندر سارے کوشش کریں کچن کے سارے کام ایک ہی ٹائم کے اندر کر لیں. وہ کام بھی آسانی سے ہو جائے گا اور آپ کا ٹائم بھی مینج ہو جائے گا. تو تیاری ان چیزوں کی نہ کریں کہ میرے کپڑے ہوئے نہ ہوئے، میرے بندے شندے آئے نہ آئے، میرے یہ ساری چیزیں پوری، عید کی تیاری ہوئی نہ ہوئی. نہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے رمضان کی تیاری، عبادتوں کی فکر ہو کہ میری تہجدیں پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، میری پوری نمازیں ہوئی نہیں ہوئی، میرے روزے پورے ہوئے نہ ہوئے، میرا قرآن مکمل ہوا یا نہیں ہوا. اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. ہاں، انسان ہے، سجنا سورنا ہے، عید کا تہوار ہے. اللہ نے مسلمانوں کو 2 تہوار دیے اور حکم دیا کہ اس تہواروں کے اندر اچھے کپڑے پہنا کرو، اچھے کھانے کھایا کرو. تو اس تہوار، عید کا تہوار آنے والا آئے گا 1 مہینے بعد، تو اس کی شاپنگ، اس کی، یا بعض اوقات لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں عید کے بعد، تو شادیوں کی بھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے. تو وہ شاپنگیں آپ رمضان سے پہلے کر لیں. اس سے 2 فائدہ ہوگا کہ ایک تو رمضان کا وقت برباد نہیں ہوگا آپ کی شاپنگ کے اندر، آپ کے روزے خراب نہیں ہوں گے، آپ کی عبادتیں خراب نہیں ہوں گی. اور دوسرا فائدہ آپ کے بجٹ کا بھی ہوگا کہ عام طور پر رمضانوں میں چیزوں کی قیمت ہائی ہو جاتی ہیں. غیر مسلم لوگ تو رمضان کے اندر چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے کم سمجھ مسلمان بھائی، کم عقل مسلمان بھائی اس رمضان المبارک کو اپنے کمانے کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور جو چیز اگر 100 روپے کی تھی، اس کی قیمت 300، 3 گنا 4 گنا زیادہ کر دیتے ہیں. تو آپ کے بجٹ کے پر بھی بہت فرق پڑے گا. اگر آپ وہی شاپنگ رمضان کے اندر کرتی ہیں تو آپ کی وہ چیز مہنگی ملے گی، اور وہی چیز آپ رمضان سے پہلے کر لیتی ہیں تو وہی چیز سستے میں مل جائے گی. تو آپ کا رمضان کی عبادتیں بھی سیف ہو جائیں گی، آپ کے رمضان کے اوقات بھی سیف ہو جائیں گے، اور آپ شاپنگ بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گی. اور بعض اوقات روزے کے اندر ہمت بھی نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں تھک جاتی ہیں، روزے کی حالت ہوتی ہے، جو اچھے سے شاپنگ کرنی چاہیے وہ بھی نہیں. خیر خواتین تو شاپنگ کر ہی لیتی ہیں، ان سے یہ بات تو کہنا مناسب بھی نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ وہ اس چیز کو خواتین جو ہے اس کو پہلے کر لیں، رمضان سے پہلے کر لیں، اپنے عبادتوں کا خیال رکھیں.
اسی طرح اپنے آپ کی اپنی عادت ڈالیں کہ میں نے کچھ نہ کچھ روزانے کی بنیاد پر صدقہ خیرات دینا ہے، تاکہ آپ کے دل کے اندر سے اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر یہ کوئی کنجوسی کا مادہ ہے وہ چیز بھی نکل جائے، تاکہ ابھی سے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کی عادت ڈالیں، اور رمضان المبارک کے اندر روزانہ کی بنیاد پر کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہے 100 1000 نہیں، آپ 2 3 روپے 10 روپے 20 روپے بھی روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کریں کہ صدقہ کریں، کیونکہ میں نے کل ہی آپ کو عرض کیا کہ رمضان المبارک میں ہر چیز کا ثواب ڈبل ٹرپل اور 7 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو جب انسان صدقہ 1 روپے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ 7 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 10 روپے صدقہ کرے گا تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا۔ تو جس کی جتنی استطاعت ہو تو کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پر کوئی صدقہ خیرات کریں۔ اور صدقہ خیرات اور خصوصاً زکوٰۃ کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں کہ زکوٰۃ مستحق تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ جو چلتے پھرتے لوگ مل جاتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کا حق مارتے ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے، ان لوگوں کا حق مارتے ہیں یہ لوگ، اور ہم ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہمدردی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کو صدقہ کی اور زکوٰۃ کی اور بڑی قیمتیں ان لوگوں کو دے دے جاتے ہیں جو پہلے سے ہی ان کے پاس بڑا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنی زکوٰۃ کو ایسے لوگوں تک پہنچائیں جو پریشان ہیں۔ ویسے ہی مہنگائی کا عالم بڑا خطرناک ہے، خصوصی طور پر باہر والوں سے زیادہ بہتر ہے اپنے رشتہ داروں کے اندر تلاش کریں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزرے گا، فکر کریں کہ ان کے گھروں میں راشن پہنچا نہیں پہنچا، رمضان سے پہلے ہی ان کے بچوں تک کپڑے پہنچے نہ پہنچے۔ تو کوشش کریں اپنے خصوصی طور پر رشتہ داروں میں اس چیز کو دیکھیں کہ کون سے میرے ایسے رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں، جن کے پاس اتنا استطاعت نہیں کہ رمضان المبارک کے بنیادی چیز بھی ان کو صحیح استعمال کر سکیں، اور عید کے لیے وہ کچھ تیاری کر سکیں، تو ان کی مدد کریں۔ ایک تو صدقے کا ثواب الگ ملے گا، اسی طرح دوسرا ثواب رشتہ داروں کے ساتھ رحم دلی اور ان کے ساتھ ہمدردی کا ثواب ایک الگ ملے گا۔ تو اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اپنے دوستوں کے اوپر، اپنے ساتھیوں کے اوپر اگر اس سرکل کے اندر اگر آپ کو کوئی ایسا نہ ملے تو پھر اس کے بعد پھر باہر نکلیں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے اپنے پڑوسوں میں، اپنے دوسروں لوگوں میں تلاش کریں کہ کون ایسے لوگ ہیں جو سوال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، روکھی سوکھی کھا کر زندگی گزارتے ہیں، ان تک آپ کا مال اور ہمارا مال پہنچ جائے تو بہت بہت بڑا زبردست کام ہو جائے گا۔ یہ رمضان المبارک سے متعلق۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر ایک کوشش یہ بھی کریں کہ کم از کم ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت قرآن میں، عبادتوں کے اندر، نفل کے اندر گزر رہا ہو، کہ خواتین کچن میں ہو، کچھ کھانے پکا رہی ہوں تو ان کی زبان کے اوپر کچھ نہ کچھ کلمہ، کچھ نہ کچھ ذکر ہو، فارغ نہ رہے آپ کی زبان، ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہو۔ اور یہ ذکر و اذکار کے لیے تو وضو کا ہونا اور پاکی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس کو تو ہم بغیر ہی اس سے بھی کر سکتے ہیں، درود شریف، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے کلمات۔ کوشش کریں کچن میں کھانے پکا رہی ہیں، افطاری بنا رہی ہیں تو زبان کے اوپر آپ جاری رہیں یہ ساری چیزیں۔ کوئی بھی وقت ایسا نہ گزر رہا ہو کہ وہ فارغ گزر رہا ہو، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح رمضان کے اندر کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے اندر ایک بڑا مہینہ ہے کہ کوئی اچھے سے اچھے کوئی کورسز ہو رہے ہوں اس کے اندر شامل ہو، درس و تدریس کا پروگرام ہو اس کے اندر شامل کریں، تاکہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں، کچھ نہ کچھ دین کا علم آپ کو آ سکے۔ خود سے قرآن مجید، ترجمے والا قرآن مجید لے کر روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کریں کہ 1 آیت 2 آیت، ویسے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، کوشش کرو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، جتنی اللہ استطاعت دے قرآن مجید کو مکمل کریں، ختم کریں۔ ایک مرتبہ قرآن مجید کو پورے سال میں ختم کرنا یہ تو حق ہے قرآن کا، اگر ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے تو ہم بد نصیب ہیں، ہم قرآن کا حق پورا نہیں کر رہے۔ ایک مرتبہ تو حق اور فرض کے درجے میں کہ قرآن مجید مکمل ہو، لیکن 1 نہ ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ۔ جو حافظ قرآن ہے وہ تو ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو حافظ قرآن نہیں ہے وہ کم از کم 3 قرآن تو ہر انسان کا اپنا ٹارگٹ بنائے، کہ ایک جو غیر حافظ ہے وہ 3 کا تو ٹارگٹ بنائے کہ مجھے اس رمضان میں 3 قرآن تو لازمی مکمل کرنے، اور 3
قرآن مکمل ہو سکتا ہے اگر آپ روزانہ 3 پاروں کی تلاوت کریں. تو اس کو بھی آپ مینیج کریں، اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کریں کہ 1 پارہ مجھے فجر کے وقت پڑھنا ہے، 1 پارہ مجھے ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، اور 1 پارہ مجھے عشاء کے وقت میں رات میں پڑھنا ہے. اس طرح اگر ٹائم سے لے کے چلیں گے تو وہ ساری چیزیں بھی ہوتی رہیں گی، اور ایسے آپ کا 3 قرآن مجید آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. اور کچھ نہ کچھ وقت اس میں 10 منٹ 15 منٹ نکالیں کہ قرآن مجید کو کچھ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں. روزانہ ضروری نہیں کہ ایک ہی آیت لے لیں، اس کو پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ اس کے لیے بہت بہترین ہے کہ انسان اس کو ایک ایک آیت کو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے. اگر انسان روزانہ ایک آیت بھی اگر ترجمے سے پڑھ رہا ہے تو 30 دن میں 30 آیتیں قرآن مجید کی ترجمے کے ساتھ پڑھ لے گا. یہ تو کم از کم آخری درجہ ہے. کوئی اگر 2 کر رہا ہے تو 60 آیتیں، کوئی 3 پڑھ رہا ہے تو 90 آیتیں. ایسے تو ماشاءاللہ کتنی آیتیں بڑھ جائیں گی. اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ اہل علم سے رجوع کر کے یہ پوچھ لیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات یہاں ارشاد فرمائی، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا جواب کیا ہے وہ آپ کو بتلا دیں گے. تو یہ رمضان المبارک کا حتی الامکان کوشش ہو کہ یہ میری زندگی کا انقلابی رمضان ہو، میری زندگی کو تبدیل کرنے والا رمضان ہو. رمضان سے پہلے کی لائف میں، رمضان کی لائف میں، اور رمضان کے بعد جو آنے والی لائف ہے، ان تینوں لائف کے اندر اچھا خاصا آپ کو ڈفرنس اور فرق نظر آنا چاہیے. کل میں بات کروں گا کہ رمضان کے اندر کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، اور رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے پھر ہمیں وہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے. کل انشاءاللہ اس کے اوپر بات کروں گا. تو آج رمضان کی تیاری کے حوالے سے کچھ باتیں چیدہ ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیدہ باتیں، امپورٹنٹ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کوشش کریں اس پر 70% 80% عمل ہو جائے تاکہ رمضان کا استقبال ہمیں اچھے انداز سے کر سکیں، اچھی طریقے سے ہم پریپیئرڈ رہیں رمضان کو خوش آمدید کہنے کے لیے، اور اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ مجھے رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کے ساتھ گزارنا ہے، اچھے اعمال کے ساتھ گزارنا ہے، برائی سے بچتے ہوئے گزارنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہماری زندگی کی تبدیلی والا رمضان بنا دے، اس رمضان کو ہمارے لیے لائف چینجنگ والا بنا دے، اور ہم اس رمضان کے بعد بھی ہم اپنی زندگی گزاریں رمضان کی طرح. شاعر فرماتا ہے کہ زندگی گزارو رمضان کی طرح، زندگی گزارو رمضان کی طرح، اگر جب موت آئے گی تو وہ آئے گی عید کے چاند کی طرح. تو جس نے زندگی گزاری ہو رمضان کی طرح، جب اس کی موت آئے گی تو گویا اس کی زندگی میں عید کا چاند کھلے گا، اور وہ سیدھا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں جانے کی سیڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو رکھی ہے. اگر اس نے زندگی کو اچھی طریقے سے گزارا ہو، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ گزارا ہوگا، تو وہ موت کے ذریعے وہ جنت تک پہنچ جائے گا. اور یہی سیڑھی، یہی لفٹ آپ کو جہنم تک بھی پہنچا سکتا ہے. یہی موت آپ کو جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. وہ کیسے بنے گی کہ اگر آپ نے زندگی بدعمالیوں میں، غلط کاموں میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں گزاری ہو، یہی موت آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی. اور اصل چیز تو خاتمہ ہے. تو دعا یہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اعمال صالحہ پر ہو. ایسا نہ ہو زندگی عبادتوں کے اندر گزاری لیکن موت سے قبل کچھ غلط کاموں میں پڑ گئے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں لے جائے. تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.